انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلقۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف زکوٰۃ قرآن مقدس نے بتائے کہ ان 8 جگہوں پر زکوٰۃ لگے گی، اور ان 8 میں سے 2 کو آج کے دور میں نکال دیا جائے، مؤلفۃ القلوب اور عاملین زکوٰۃ. عاملین زکوٰۃ اسے کہتے ہیں کہ جو سرکار کی طرف سے اس وقت جب اسلامی حکومت تھی تو اسلامی حکومت میں سرکار کی طرف سے جو زکوٰۃ لاتے تھے ان کی تنخواہیں اس میں کاٹی جاتی تھی. اور مؤلفۃ القلوب اسے کہتے ہیں وہ غیر مسلم جو غربا ہے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ان پر زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جائے. تو علماء فرماتے ہیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو 8 چیزیں جو مصارف زکوٰۃ قرآن نے بتائے ان میں سے 2 نکل گئی، پیچھے بچتی ہے 6. نمبر 1 مساکین پر، نمبر 2 فقراء پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، فقیروں پر زکوٰۃ کا پیسہ لگانا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غریب غریب ہو، فقیر فقیر ہو، مسکین مسکین ہو. یہ نہیں کہ بس آج کے دور میں حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو تجارت کا پیشہ بنا دیا. اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں تو میری طرف سے ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر یہ صحیح میں بات کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ رب العزت امت کہ فقراء کو سمجھ عطا فرمائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس کو بنیاد بنا کر میں کہنے کی یہ بات کہہ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی نے صدا لگائی روٹی کے لیے بستی میں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور ایک آدمی کی ضرورت کے موافق اس کو روٹی دے دی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی فقیر کی صدا آئی روٹی کے لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی سے کہا اس کو بلا کر لیا. بلا کر لایا گیا، دیکھا اس کا تھیلا روٹیوں سے بھرا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روٹیاں نکالی اور جو غنیمت کے اور مسلمانوں کے جو اونٹ تھے ان اونٹوں کے سامنے ڈال دی. کہا کہ یہ فقیر نہیں ہے، یہ تاجر ہے. اور آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے تو یہ تھا فقیروں کو ڈھونڈیں ہم خود. ہمارے پڑوس میں ہم دیکھیں، ہمارے گاؤں میں، محلے میں، بستی میں، رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون کون ہے جس پر زکوٰۃ واقعتاً لگ سکتی تھی. زکوٰۃ کا پیسہ ہمیں پہنچانا ضروری تھا، لیکن اب آتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے اور ہر گھر سے ہی ماحول بنا ہوا بھائی 10 روپے سے کم لیتے بھی نہیں. اور اسی وجہ سے جو مدارس والے، وہ پچھلے سال ایک مولانا یہاں پہ لکھ کے گئے تھے کہ پہلے کہتے ہیں تصدیق لیا، جب تصدیق لے آتے ہیں 10 روپے دیتے ہیں. تو مدارس والے جو کہ مصارف زکوٰۃ ہے، جو کہ تصدیق لے کے اتنا سفر کر کے آتے ہیں، ان کو بھی 10 روپے، اور جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو بھی 10 روپے. تو فرق کیا رہا؟ تو اب اس کو کم کرنا ہے، کیسے کیا جائے؟ میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مانگنے والے لوگوں نے اپنا ایک پیسہ بنا رکھا ہے، ہر گھر سے صرف 1 ہی روپیہ ملے گا. بھائی ٹھیک ہے، اما سائل فلا تنہر، ہر فقیر کو نہ جھڑکو، سائل کو نہ جھڑکو. تو یہ اگر رویہ ہم بنا لیں تمام مسلمان کہ 1 ہی روپیہ ملے تو واقعتاً جو غریب ہوگا وہ تو رہ جائے گا، اور جو غریب نہیں بلکہ جس نے تجارت بنا رکھا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا. اب اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ ایک گاؤں میں جس میں 400 گھر ہے، 400 گھروں میں پھرا اور 2 گھنٹے میں ہی پھر گیا، اور اس کو 300 گھر سے 10 روپے ملے. اس نے بیٹھے بیٹھے ایک ہی موقع پر اس نے 10 کے حساب سے 3000 روپے کما لیے. اور اگر 2 شفٹ کرے دن کی تو 6000. اور یہاں حال یہ ہے کہ ہمارے کیا بولتے ہیں مدارس والے، مکاتب والوں کی 6000 10,000 اتنی تنخواہ ہوتی ہے، اور وہ ایک شفٹ میں یا 2 شفٹ میں 6000 کر رہا ہے. ہاں وہ ہم سے زیادہ مالدار ہوئے. جو زکوٰۃ بندہ دے رہا ہے وہ خود بھی دن کے 1000 روپے کماتا ہوگا، 500 روپے کی دھاڑی کماتا ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ وہ 2000 کماتا ہوگا. جس کو دے رہا وہ تو 2 شفٹ کے 3000 کما رہا ہے. تو اس لیے
مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے پیسوں کو صحیح معنوں میں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں خرچ کریں. اور پھر دیکھیں انشاءاللہ، نہیں تو رمضان کے اندر یوں لگتا ہے کہ سارے کے سارے غریب، سارے کے سارے مانگنے والے مسلمانوں میں ہیں، یعنی یہ کہ مسلمان سارے کے سارے غریب ہیں. دنیا کو یہی تصور ملتا ہے. اس کی وجہ جس طرح مانگنے والے انہوں نے تجارت بنا کے وہ مجرم ہوئے، اسی طرح ہم دینے والے بھی مجرم ہوئے، کیونکہ ہم نے ان کی عادتوں کو بگاڑ دیا، دے دیا. وہ سوچتے ہیں بھائی فری کا مل رہا ہے، جب مال مفت دلے برہم، مفت کا مل رہا ہے تو کمانے کون جائے گا. تو اس لیے ہاں یہ ضروری ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فقیر کو نہ جو کو ہو سکتا ہے اس کی کیا مجبوری ہو. لیکن اگر یہ ترتیب بنا دی جائے یا یہ کہ پھر تحقیق کر کے وہاں تک پہنچایا جائے تو مسلمانوں کی غریبی بھی دور ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں میں یہ جو رمضان کے اندر یہ معاشرہ بن جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مانگنے والے، سب سے زیادہ غربا اگر کسی میں ہے تو مسلمانوں میں. نہیں تو دنیا نے وہ دور بھی دیکھا ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ سنہرا دور جس کو ارض و سما نے دیکھا ہے. عاملین زکوٰۃ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ساری زکاتیں اکٹھا ہو گئی اور جہاں جہاں لگنی تھی ہم نے لگا دی ہے، اور بھی پیسہ بچ رہا ہے. مصارف زکوٰۃ جو قرآن نے کہا ہم نے سب پر لگا دیا ہے، لیکن پیسہ بچ رہا ہے زکوٰۃ کا، اس کو کہاں لگایا جائے. عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میری فوج میں جو سپاہی کنوارے ہیں ان کی شادیاں کرا دی جائے. عاملین زکوٰۃ کنواروں پر پیسہ لگاتے ہیں، ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. حضرت پھر بھی پیسہ بچ رہا ہے. مسلمانوں کی امیری کو اور مسلمانوں کی شان و شوکت کو زمین و آسمان نے اس دور میں دیکھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو ہمارے علاقوں میں صاحب کتاب لوگ رہتے ہیں ان پر لگا دیا جائے. پھر عاملین زکوٰۃ واپس آ جاتے ہیں کہ اس پر بھی لگا دیا، پھر بھی پیسہ بچ رہا ہے، پھر بھی اناج بچ رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ادھر آؤ، ان پیسوں سے اناج خریدو، غلہ خریدو، اور میری جہاں جہاں تک حکومت ہے میری حکومت کے صحرا و بیابان میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کو پھیلا دو، تاکہ میری حکومت میں انسان تو انسان، چرندے پرندے بھی بھوکے نہ رہیں. مسلمانوں کی یہ حکومتیں تھی اور مسلمان اس طرح کے مالدار تھے. یہ وقت بھی دیکھا. وجہ اس کی کیا تھی کہ اس وقت مسلمانوں کی زکوٰۃ صحیح موقعوں پر لگتی تھی، صحیح ہاتھوں میں جاتی تھی. اور آج مسلمانوں کی زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں لی جاتی ہے، ان لوگوں کے پاس جا رہی ہے جو خود ہی پیسہ وار یا تاجر لوگ ہیں، ان کے پاس جا رہی ہے اور غریب بیچارے بچ رہے ہیں. اس وجہ سے مسلمانوں کی غریبی بڑھ رہی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہم خود متعین کر کے اپنے پڑوس کے پہلا حق، اپنا بھائی اگر غریب ہے بھائی کو دو، اپنا رشتہ دار غریب ہے اسے دو، اور اپنا پڑوسی غریب ہے اسے دو، اور پھر اس کے بعد دوسرے جو ہیں ان کو دو. اور مصارف زکوٰۃ میں سے وہ غلام جس کو آزاد کرانا مقصود ہو اس پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے. مقروض جس پر قرضہ چڑھ گیا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. اور وہ مسافر جس کا مال لٹ گیا ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ سفر میں، اس پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ. اور وہ مجاہد جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی وحدانیت کے لیے جو کہ قربانی دے رہا ہے مجاہد پر. اور مفسرین اس کے تحت، مجاہدین کے تحت آج کے دور میں لکھتے ہیں کہ وہ جو طلباء، وہ جو علماء جنہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر کے کتابوں کے ساتھ لگ گئے ہیں، مدارس کے ساتھ لگ گئے ہیں، تو یہاں پہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مدارس کے علماء پر اور مدارس کے ان غریب طلباء پر زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے. تو یہ جو 6 مصارف ہیں ان پر زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جائے.